سوا پاری کی طرف سنے ہیں۔ سورہ بقرہ پوری ختم ہوئی، 18ویں رکوع میں سورہ بقرہ ختم ہو گئی تھی، اور 19ویں اور 20ویں رکوع میں آج ہم نے جو ہے وہ سورہ آل عمران کی 20 آیتیں پڑھی۔ سورہ بقرہ جو ہے اس کا تعارف کل آپ کے سامنے آیا تھا۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے جو 2.25 پارے سے زیادہ میں محیط ہے، اور اس میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ کل 176 آیات تک کی تلاوت ہوئی تھی، اور آج جہاں سے امام صاحب نے قرأت شروع کی تھی وہ بڑی مشہور آیت ہے 177 نمبر کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والآخرہ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى۔ یہ لمبی آیت ہے۔ سورہ بقرہ میں جیسا ہی کل بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا جگہ جگہ، اور اس سے ہم مسلمانوں کو سبق لینے کو کہا گیا ہے کہ تم وہ نہ دہرانا جس کو انہوں نے دہرایا اور وہ گمراہ ہوئے، اور بیچ بیچ میں اس میں خاص طور سے یہود مراد ہیں، اور درمیان میں مسلمانوں کو بھی بڑی اہم ہدایت دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ ہدایات قرآن اسلام کے تعلق سے آئی ہیں، اور جو بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلے جو آیت آئی تھی، جیسا میں نے بھی عرض کیا، آیت بر، اس میں جو ہے بڑی اہم بات کی توجہ دلائی گئی ہے کہ پورب یا پچھم کی طرف رخ کر لینا نیکی نہیں ہے۔ آدمی نماز پڑھے گا تو پچھم کو رخ کرے گا، جیسا ہم کرتے ہیں، لیکن کہا گیا ہے کہ یہودیوں عیسائیوں نے مشرق اور مغرب میں جھگڑے لگا رکھے تھے، چنانچہ عیسائیوں کے وہاں بیت المقدس کا جو مشرقی حصہ ہے اس میں کی طرف عبادت کرتے تھے وہ، اور یہودی جو آج بھی ہے مغربی جانب، جسے ہم ویلنگ وال بھی کہتے ہیں، دیواری گڑیا، ادھر عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ آیت مطلب یہ ہے کہ ظاہری دینداری جو ہے یہ تقویٰ نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے۔ ولکن البر من آمن باللہ والآخرہ، اس کے بعد پوری آیت ہے، بلکہ نیکی ان لوگوں کے نیکی ہے جو اللہ پر، یوم آخر پر، آخرت پر، ملائکہ پر، کتاب پر ایمان لائیں، وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، آیت ہے، اور اپنا دل پسند مال اس کی مال کی محبت کے باوجود اقربا پر، عزیزوں پر، مانگنے والوں پر اور نظر چھڑانے پر خرچ کریں۔ اس کے بعد کہا گیا وقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ، یعنی پہلے مال خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے نیکی میں، اس کے بعد سے اقامت صلاۃ اور اقامت زکوٰۃ، یہ نماز، ایتاء زکوٰۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب عہد کر بیٹھے تو اس کو پورا کرنے والے ہوں۔ ہم سے کتنی زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ تو بس کرنا ہی نہیں، اگر عہد کر بیٹھے تو اس کو کر گزرے۔ اس کے بعد آیا ہے کہ جو ہے اور صبر کرنے والے ہوں جنگ کے زمانے میں اور تکلیفوں میں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ تو تقویٰ جو ہے کسی خاص لباس، کسی شاہ شکل کا نام نہیں ہے، ان چیزوں پر پکے سچے دل کے ایمان لانا، اپنا مال خرچ کرنا، اپنا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، عہد کی پابندی کرنا اور صبر کرنا، کہا گیا کہ یہ سچے لوگ ہیں اور یہ جو ہے متقی ہیں۔ اب آگے کی آیت جو ہے، دیکھیے قرآن پاک میں ترتیب ہے، بڑی اہم ہے۔ 178 نمبر کی آیت اس کے بعد آئی ہے، اس میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، بالکل وہی آیت ہے جو روزے کے فرض ہونے والی آیت ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر قتل کے معاملے میں قصاص کو فرض کیا گیا، اس کی ترتیب آئی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں قصاص جو ہے فرض ہے روزے کی طرح؟ 2 آیتوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور پھر کہا گیا ہے کہ جو لوگ متقی ہوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ نظام قائم ہوگا تبھی ہم نہیں کریں گے، لیکن ایسا سسٹم ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے جس میں کہ قصاص کا حکم نافذ ہو۔ اس کے بعد سے کہا گیا ہے 180 نمبر کی آیت میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، وصیت کے بارے میں
تو پہلے 178 نمبر کی آیت میں چاند کے حرمت بیان کی گئی ہے، 180 میں مال کی حرمت، اور دونوں میں کہا گیا اگر متقی ہو تو کرنا یہ، اگر متقی ہو تو کرنا یہ۔ اور جب یہ بتا دیا گیا چاند اور مال دو سب سے قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اسی میں پورا جھگڑا دنیا کا ہے۔ تو چاند کی حرمت کے بارے میں آیت نازل کی گئی، مال کی حرمت کے بارے میں، اب تب کہا گیا کہ جناب یہ تقویٰ پیدا کیسے ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تب بتایا گیا یہ تقویٰ پیدا ہوگا روزے سے۔ آج ہم نے روزے کا مقصد بھی بہت سمجھ لیا ہے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد سے اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ آج امام صاحب نے تلاوت کی، روزہ ہم رکھ رہے ہیں، آج پہلا روزہ تھا۔ روزے کے سلسلے میں پھر کہا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ویہدی والہدی والفرقان۔ رمضان بھی روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ بتایا گیا کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا تھا، اور ھدی للناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وہ بینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت اور فرقان کی اس کے اندر بینات ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ کہا ہے جب اس میں سے کوئی شخص تم میں اس مہینے کو ہوا ہے تو اس میں ضرور ہے کہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو روزے کی فرضیت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ تقویٰ پیدا کرنا اس کا مقصد ہے۔ یہ 4-5 آیتوں میں اور اس کے مسائل بیان کیے گئے۔ اس کے بعد سے 193 نمبر کی آیت میں کہا گیا ہے قتال کیا ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ یہ ایک زلزلہ چل رہا تھا، مدنی صورت ہے، کہ کفار سے جو اسلام کے در پہ تھے، مکے سے چڑھ آئے تھے بار بار، ان کے بارے میں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اسلام کے جہاد کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے، اس کا مقصد فتنوں کو روکنا ہے۔ نو پرسیکیوشن ان دا لینڈ، لا فتنہ ان دا ویکون الدین للہ، اور اللہ کا دین ہو جائے، ہر طرف امن و سکون قائم ہو جائے۔ اس کے بعد سے انفاق کی آیت آئی ہے، اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا دنیا کی ہر چیز ویسی کر دیتا، لیکن کچھ کو مال دیتا ہے، کچھ سے اس سے معلوم رکھتا ہے، اور چاہتا ہے کہ دنیا کے بہت سارے کام لوگوں کے انفاق کے ذریعے حل پائیں، تاکہ ہمارے اندر انفاق کی کیفیت پیدا ہو، مال سے محبت کم ہو، اور اجتماعی کاموں کرنے کے لیے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ جب آپ کوئی کام کنٹریبیوشن کر کے کرتے ہیں، اس میں آپ انٹرسٹ لیتے ہیں، اور اپنے میں آدمی رہتا ہے تو کوئی مطلب نہیں اس کا کہ دنیا سے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انفاق کی اتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس کے بعد سے آگے آیت میں کہا گیا ہے کہ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، اور اللہ کے راستے آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ ہم نے جو جنت کو بہت آسان سمجھ لیا ہے، تو قرآن پاک کی میں آیتوں کی تلاوت نہیں کر رہا ہوں، وقت کم ہے، کہ جنت کے سلسلے میں کہا گیا کہ آزمائشوں سے بھری ہوئی دنیا ہے۔ 219 نمبر کی آیت میں شراب اور جوئے کے متعلق حرمت اس کی بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں بہت ساری چیزوں میں جس میں آدمی لت پت ہوتا ہے، اس کو بتدریج اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ ہر دنیا میں ہر جگہ شراب کے رسیہ لوگ رہے، آج بھی مہنگی سے مہنگی شرابیں ہوتی ہیں جو بڑی ایکسپینسو ہوا کرتی ہیں، جو پرانی ہوتی ہیں۔ عرب کے لوگوں کا ایسے ہی معاملہ تھا۔ تو بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے بتائیں جو آج وہ آواز ہے کیسینوز کیا ہے دنیا میں قائم ہوتے ہیں، یہ شراب اور جوئے میں کچھ فائدے کچھ چیزیں ہلکی پھلکی، اور جوئے میں کہیں فائدہ کیا ہے؟ عرب کے لوگ جوا جب کھیلتے تھے تو اس کے پیسے سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے بڑے کار خیر کیا کرتے تھے وہ۔ تو کہا گیا ہے لیکن اس کا گناہ جو ہے، اس کی خرابیاں جو ہیں اچھائی سے کم ہے، اور اگلے مرحلے میں اس کو حرام کر دیا قطعاً۔ یہ خمر اور میسر قطعاً حرام ہے۔ اسی طرح کی گیمبلنگ اور شراب سے متعلق یعنی خم قطعاً حرام کر دی گئی، یہ آیت آئی ہے۔ اس کے بعد سے یہ کہا گیا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے۔ وہاں پہ معاشرہ ایسا تھا، مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے، شادیاں ہوا کرتی، کہا کہ قطعاً نہیں جب تک کہ وہ اسلام نہ قبول کر لے۔ پھر آج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، یہ آیت آئی تھی کہ تم نماز کو حفاظت کرو اور قانتین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو نماز کی اولین اہمیت ہے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز، اور قانتین کی طرح کھڑے رہو، قوموا للہ قانتین، جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں ویسے کھڑے رہو۔ ہم کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، طالوت کا اور جالوت کا، اور بتایا گیا ہے کہ جب ایمان کی کمزوری ہوا کرتی ہے تو کیسے آدمی ڈرتا ہے، ارے بھائی ہم کو بڑا نقصان نہ پہنچ جائے،
ارے ہم وہاں نہیں جائیں گے، تو بڑے خطرناک لوگ ہیں، وہ تو بالکل ہم کو کھا جائیں گے، ہمارے اوپر چڑھ بیٹھیں گے. میں تفصیلات میں نہیں بیان کر رہا، ہم کو پڑھنا چاہیے. تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہاں پر بہت تفصیل سے انفاق کے بارے میں بیان کیا گیا. قرآن میں انفاق کے بہت زور دیا گیا ہے. یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے. زکوٰۃ تو لازمی ہے 2.5% ہماری آمدنی کے جو بچ جائے، لیکن انفاق ہر چیز میں دیا کرتے ہیں. قرآن میں جگہ آیا اچھی کہا گیا تھا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیجیے جو کچھ تمہارا بچ جائے اپنے کام سے سب خرچ کر ڈالو. یہ اسٹینڈرڈ بتایا گیا تھا مدینہ منورہ میں. اس کے بعد آیت الکرسی آتی ہے، لاجواب صورت ہے. ہم کو سوتے وقت میں، اٹھتے وقت میں، سفر کرتے وقت میں پڑھنے کو کہا گیا ہے. معنی سمجھ کے کہ کیا مطلب اس کا ہے. اس میں آتا ہے اگلی آیت میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. پہلی ٹکڑا سب آدمی جانتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، بٹ وائی؟ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ حق جو ہے، رشد جو ہے، ہدایت جو ہے، وہ گمراہی سے چھانٹ کر کے الگ کر دی گئی ہے. کسی جگہ کوئی پروڈکٹ سیل پہ ہو اور دونوں کی تعریف خوبیاں بیان کر کے رکھ دی جائے، دس از واٹ اٹ از، تو ہم کو کچھ زیادہ بات کرنی پڑتی ہے. یو ناؤ چوز. اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت، نیکی، گمراہی سے بالکل چھانٹ کے ممیز کر دیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے. آج کے زمانے میں بھی یہی ہم سے مطالبہ ہے کہ رشد اور غی کو ہم بالکل چھانٹ کے لوگوں کو دکھا دیں. آج لوگوں کو معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے. تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، اور اس کے بعد لوگ جو در جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے. قرآن اس سورہ کے آخر میں، سورہ بقرہ میں، سود کی حرمت کا بیان کیا گیا ہے. سود کی حرمت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ سود کا 1 پیسہ 1 درہم، نعوذ باللہ من ذالک، ماں سے زنا کرنے سے 27 مرتبہ زیادہ برا ہے. اتنی بڑی حرمت. سود کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی اے ایمان والوں کو خطاب کر کے سود لینا بند کر دو، کھانا بند کر دو، نہیں تو تمہارے خلاف جنگ کی جائے گی. نماز نہ پڑھے جنگ نہیں کریں گے آپ، اور کوئی کام نہ کرے جنگ نہیں کر سکتے اس کے. آپ نے حکمنائی میں پڑھا ہوا ہے کوئی سود کھا رہا ہے تو اسلامی اسٹیٹ اس کے خلاف جنگ کرے گا. اور ہمارا سارا سسٹم سود پہ بیسڈ ہے. سود ہوتا کس چیز پہ ہے؟ قرض پہ. جب آپ قرض لیتے ہیں تبھی تو سود دینا پڑتا ہے، اور قرض دیتے ہیں تو سود لیتے ہیں جو لینے والے ہوتے ہیں وہ. تو قرآن پاک نے قرض کے بارے میں اتنی لمبی ہدایت دی ہے کہ آپ کو علم میں ہوگا کہ 282 نمبر کی آیت قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے. 1.25 صفحے پہ ایک آیت ہے. ایک آیت، ایک ورس، 1 پیج سے زیادہ. اسے پوری تفصیلات بیان کی گئی. قرض کو لے تو اس کو باقاعدہ لکھے. اس زمانے میں جب لکھنے پڑھنے والے لوگ بہت کم تھے، کہا گیا تھا کہ املا کراؤ، لکھو اور کچھ اس پہ گواہ ہوں. اور قرض کی ادائیگی کے بارے میں اسلام نے سختی سے تاکید کیا ہے. اتنی زیادہ کہ کوئی شخص اگر مر جائے اس کے اوپر قرض ہو، حکم ہے، ہمارا ہوتا نہیں ہے کہ میت کے سامنے اعلان کیا جائے کہ بھیا کسی کا کوئی قرض ان کے اوپر ہو تو بتا دو تاکہ ادا کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے مردے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر قرض ہو، اللہ کہ قرض ادا کر دیا جائے. اسلام جب سود کی حرمت بیان کرتا ہے تو ساتھ میں قرض کی ادائیگی کا ذکر کرتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی قرض لے اور پھر بھول جائے، وہ تو دینا ہی نہیں ہے. سب سے لمبی آیت قرآن پاک میں سود کی حرمت سے. اس کے بعد قرآن کی آخری 3 آیتیں شروع ہوتی ہیں للہ ما فی السماوات والارض وان تبدوا ما فی انفسکم ثم اللہ. بڑی مال آیت ہے، ہم سب کو یاد ہونا چاہیے اور اس کا ہمیں اس کو ہمیں جو ہے وہ ہمیں اس کو دہرانا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، نمازوں میں ویسے بھی. اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوئی ہے. میں اس پہ چند جملے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، جس میں کہ آج صرف 20 آیتیں اس میں سے تلاوت کی گئی. اور آل عمران میں شروع ہی میں بیان کر دیا گیا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 2 طرح کی آیتیں نازل کی ہیں. کچھ اس میں محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. تو جو لوگ ایمان لانے والے وہ کی بات میں غلط کرتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پہ مزید غور کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت التواب الرحیم.
مسعود بھائی کی طبیعت